محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی ہر سال نوڈیرو میں ان کی مزار پر منائی جاتی ہے۔ میں بھی کئی مرتبہ اس میں شریک ہو چکا ہوں۔ آصف زرداری سمیت سٹیج پر پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود ہوتے ہیں۔ چند سال قبل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی پہلی بار اردو میں خطاب بھی محترمہ کی برسی پر کیا۔ حاضرین اور جیالوں کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے، لیکن محترمہ کی 13ویں برسی اس لحاظ سے منفرد تھی کہ اس میں دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما شریک تھے۔ بالخصوص مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز بلاول بھٹو کی دعوت پر خصوصی طور پر وہاں پہنچیں۔ ان کی موجودگی میں بہت سے لوگوں کو چونکا دیا۔ یہ بات بھی ایسی تھی، ایک تو یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کسی دوسرے سیاستدان کو وہاں مدعو کیا گیا، اور وہ بھی نواز شریف کی صاحبزادی کو۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کس قدر کوشاں ہیں۔ ماضی کے دشمن ایک سٹیج پر اکٹھے تھے اور اپنی تقریروں میں ایک دوسرے کو تائید کر رہے تھے۔ جلسے کے بعد مریم نواز نے بلاول کے ہمراہ بینظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دی، قبر پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ بلاول نے مریم کو بھٹو خاندان کی قبروں کے احاطے میں گیلری کا دورہ کرایا۔ واضح رہے کہ مریم نواز کے والد کی جماعت مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی ضد میں ہی تشکیل دی گئی تھی۔ مسلم لیگ نون نے IGI کی کوکھ میں جنم لیا اور اس میں مہران بینک سکینڈل کے حوالے سے اس وقت کے انٹیلیجنس اداروں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ میاں نواز شریف نے ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی کے مقابلے میں ہر قسم کے جائز اور ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے، لیکن بالآخر 2006 میں لندن میں جلا وطنی کے دوران میاں نواز شریف کے محترمہ کے ساتھ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی پر دستخط کے بعد سیز فائر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد آصف زرداری کی حکومت آئی تو میمو گیٹ میں میاں نواز شریف خود وکیل کی وردی پہن کر سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے۔ جب پیپلز پارٹی کے اقتدار کی مدت ختم ہوئی، اس کے بعد زرداری اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ میں نے جب زرداری کا جلا وطنی کے دوران 2015 میں انٹرویو کیا تو انہوں نے میرے ذریعے نواز شریف کو پیغام بھیجا کہ مغل اعظم کی بجائے وزیر اعظم بنے۔ اس پس منظر میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ہنی مون کچھ عجیب سا تو لگتا ہے، لیکن حیران کن نہیں ہے۔ سیاست میں دوستی اور دشمنی مستقل نہیں ہوتی، کل کے حلیف آج کے حریف بننے میں دیر نہیں لگتی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا رد عمل بھی دلچسپ ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز سمیت متعدد وزراء اور ترجمانوں نے کہا، یہ کیا ظلم ہے، نوڈیرو میں مریم نواز کی موجودگی اور ایسا کرنا بینظیر اور ان کے والد کی میراث کی توہین ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر فیصل واڈا کو تو مریم نواز کا نام ہی بھول گیا اور ان کا نام مریم نواز یا مریم صفدر۔ انہوں نے کہا، جو لوگ مریم نواز کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کیا وہ پیدا ہی غلام ہوئے ہیں؟ مریم نواز سے پوچھا جائے تمہاری کیا کوالیفیکیشن ہے، کس کارکردگی کے تحت تمہیں لیڈر مان لیں؟ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات شبلی فراز کا کہنا تھا، گڑھی خدا بخش میں بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر سیاسی دشمنوں کو سیاسی اکھاڑا بنایا گیا۔ ہمارے کلچر کے مطابق برسی میں دعا ہوتی ہے اور اسے سیاسی اکھاڑا نہیں بنایا جاتا۔ ہمارے حساب سے محترمہ بینظیر بھٹو شہید مر چکی ہیں، کیونکہ ان کے اور ان کے والد کے مزار پر دشمنوں کو لا کر بٹھایا گیا۔ ان لوگوں نے ساری عمر بینظیر بھٹو کو تکلیف دی، ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر چڑھایا، اور آج وہ باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھے ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا، بینظیر بھٹو کی برسی پر مسلم لیگ نون کی رہنما کو بلانا پیپلز پارٹی کے لیے شرمناک ہے، مسلم لیگ نون کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ اگر PDM کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ان کے لاڑکانہ شو نے ثابت کر دیا کہ PDM کی تحریک کا فوری طور پر کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے، اپوزیشن جماعتیں حکومت کو اقتدار سے نکالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کامیاب ہونا نہ ہونا الگ بحث ہے، لیکن PTI کا یہ مشن کہ اپوزیشن کی صفوں میں پھوٹ پڑ جائے جاری و ساری ہے۔ نوڈیرو کا جلسہ اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ اب دونوں بڑی پارٹیاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نئی قیادت بلاول بھٹو اور مریم نواز پر مشتمل ہے، لیکن اب بھی آصف زرداری اور میاں نواز شریف ہیں۔ آصف زرداری نے خرابی صحت کے بنا پر ویڈیو لنک کے ذریعے برسی کے جلسے سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پرویز مشرف کو ایوان صدر سے نکالا، لیکن عمران خان کو نکالنے کے لیے طریقہ کار بدلنا ہوگا، جیلیں بھرنا ہوں گی، جس کے لیے ہم تیار ہیں۔ کیا فارمولہ ہوگا کسی کو علم نہیں، کیونکہ لانگ مارچ اور دھرنوں سے عمران خان کی حکومت
गिरती नजर नहीं आती। अगर धरनों से हुकूमत को फारिग किया जाना होता तो इमरान खान के धरने से मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की छुट्टी हो जाती। वो 4 माह तक एम्पायर की उंगली उठने का इंतजार करते रहे, जिसका इन्होंने खुद एतराफ़ किया, और फिर नील मुराम धरना खत्म करके घर चले गए। अब भी कोई तीसरे एम्पायर की उंगली उठने का मूड नजर नहीं आ रहा। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का नोडेरो जलसे के बाद कहना था, हुकूमत सियासतदानों से मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन किस चीज़ के बारे में मुज़ाकरात होंगे? अगर मुज़ाकरात इमरान खान की छुट्टी करने के बारे में होने हैं तो हुकूमत ऐसा क्यों करेगी? जहां तक किसी एनआरओ का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म कई बार दावा कर चुके हैं कि मैं मुल्क लूटने वालों को एनआरओ नहीं दूंगा, तो फिर मुज़ाकरात किस बारे में होंगे?